اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اذان محترم اس آیت کریمہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایام عزائے فاطمیہ میں زیادہ سے زیادہ جو مصداق کوثر ہے اس کی معرفت حاصل کی جا سکے، اس کو پہچانا جا سکے، اور جب انسان کسی کو پہچاننے لگتا ہے تو اگر برائی ہوتی ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر اچھائی ہوتی ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنا آپ اہل بیت کو پہچانتے جائیں گے اتنا ہی آپ اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو ہماری جو دوری ہے وہ دوری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اہل بیت کو پہچانا نہیں ہے جس طریقے سے ہم کو اہل بیت کو پہچاننا چاہیے تھا۔ توجہ کریں آپ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ آج کے زمانے میں اور پہلے کے زمانے میں، یعنی جب مولا کائنات کا دور تھا، پیغمبر اسلام کا دور تھا، ایک تمہید کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جب مولا کائنات کا دور تھا، پیغمبر اسلام کا دور تھا، تو اس زمانے میں نہ جانے کتنے مولا کے چاہنے والے تھے، پیغمبر سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور نہ جانے الفاظ کو بدل کر کے کہوں کہ نہ جانے کتنے شیعیان علی تھے اس زمانے میں، تھے یا نہیں تھے بہت سارے لوگ تھے، مگر آج اتنے سارے لوگوں میں نام صرف کچھ ہی لوگوں کا آتا ہے۔ کبھی عمار کا آتا ہے، کبھی میسم کا آتا ہے، کبھی حجر بن عدی الکندی کا آتا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ، کبھی رشید ہجری کا نام آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں صرف مختصر سی فہرست کیوں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ، تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مختصر سے لوگ، اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود یہ مختصر لوگ کیوں پہچانے جاتے ہیں؟ یہ پہچانے اس لیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے اہل بیت کو پہچانا ہے۔ توجہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت کو پہچانے گا تو دنیا اسے بھی پہچانے گی۔ توجہ کریں،
دنیا اسے بھی پہچانے گی جو اہل بیت کو پہچانے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی معرفت کو حاصل کریں، اور معرفت ہماری اس مقام پر ہونا چاہیے کہ جہاں مادیات جو ہیں رکاوٹ نہ بنے۔ توجہ کریے گا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو صاحبان علم و فہم ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مادیات جو ہے رکاوٹ نہ بنے۔ مجلس میں آنے کے لیے یہ نہ پوچھنا پڑے کہ نیاز کون سی ہے۔ جو کر رہے ہیں بس میں نے کھل کر کے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے، یہ معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم نے اہل بیت کو پہچانا ہوتا تو ہمیں فکر یہ نہ ہوتی کہ مجلس کے بعد کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو کر رہے ہیں اس لیے کہ سب سے بڑا تبرک وہی ہے جو ان کی سیرت ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو ان کی معرفت ہمیں دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا اس مجلس کا تبرک یہی ہے۔ تبرک تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ مجلس میں آئے ہیں تو کبھی منہ میٹھا کرتے ہوئے چلے جائیں، کبھی منہ تیکھا کرتے ہوئے چلے جائیں، اگر تیکھا لگے تو پانی کا بھی انتظام ہے۔ توجہ کریں، یہ تبرک اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ جسمانی طور پر طاقتور رہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، آپ کے اندر قوت سماعت زیادہ ہو سکے، آپ کے اندر بیٹھنے کی صلاحیت زیادہ ہو سکے، تاکہ جتنا ہی تم طاقتور رہو گے، توانا رہو گے، اتنا ہی تم بیٹھ کر کے اہل بیت کے لیے اپنے وقت کو خرچ کر سکو گے۔ یہ تبرک کا مطلب ہے۔ تبرک کا مطلب میرا موضوع نہیں تو میں عرض کرتا کہ یہ تبرک کب سے ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا، لیکن صرف اتنا سنیے کہ ہمیں اس بنیاد پر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مادیات کی وجہ سے ہمیں مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں نہیں ہے آج ہمارے سماج میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے جو معرفت ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، تو اب یہ ایام ادائے فاطمیہ ہے تو اس میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شہزادی کی معرفت کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ شہزادی کو پہچاننے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ شہزادی کو جاننے کی کوشش کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ یہ ایام ادائے فاطمیہ کیوں منایا جاتا ہے۔ جب پہچاننے کی کوشش کریں گے تب تمہیں سبب بھی معلوم ہوگا کہ ایام ادائے فاطمیہ منانا کیوں ضروری ہے۔ توجہ کریں، آج یہ منبر پر آنے کے بعد خطیبوں کو، ذاکروں کو جو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ معرفت نہیں ہے ہمارے سامعین کے پاس کہ جو معرفت ہونا چاہیے، اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بہرحال جناب زہرا کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، اب معرفت کی بات آ گئی تو معرفت پہ آج پوری مجلس سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو حبش سے آئی۔ حبش یعنی جسے آپ افریقہ کہتے ہیں، ٹھیک، حبش سے آئی ایک خاتون۔ آنے والی خاتون کسی معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ اعلیٰ اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جناب فضہ کی اونچائی میں نے بیان کی تو اس کی بہت کی بہت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد حیدری۔ توجہ کیجیے، فی الحال ایسے سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فضہ حبش سے آئی اور ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی، آپ میری طرف متوجہ رہیے، ان کو اپنا کام کر رہے ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اب یہ بھی تاریخ نے لکھا کہ وہ حبش کے
ایک عظیم بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک عظیم بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، ایک عظیم بادشاہ کی بیٹی ہے، تو انہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر کے در زہرا پر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا آج انسان نام اور نمود کے لیے ہی تو مر رہا ہے۔ آج انسان خاندانی فخر و مباحات ہی میں تو ڈوبا جا رہا ہے انسان، کہ ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا تھا۔ توجہ کریے گا، کسی کا خاندان چاہے جیسا رہا ہو مگر ویسا خاندان نہیں ہو سکتا ہے جیسا اہل بیت کا خاندان۔ اور یہ جناب فضہ نے ثابت کیا ہے کہ میرا خاندان چاہے جتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو مگر جو اہل بیت کا خاندان ہے ایسا خاندان کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو ایک عظیم بادشاہ کی بیٹی ہے، تو جب تک باپ کی بادشاہت ہے تب تک بیٹی کا نام ہے۔ بادشاہت ختم ہوئی تو بیٹے بادشاہ کا نام بھی ختم ہوا، بیٹی کا نام بھی ختم ہوا۔ تو جناب فضہ نے یہ سوچا کیوں نہ ایسے در سے وابستہ ہو جایا جائے جہاں کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کی ہوئی ہے، اور جو خدا کی عطا کی ہوئی ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک اہل بیت کا نام باقی رہے گا تب تک فضہ کا نام بھی باقی رہے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، فضہ کا نام بھی باقی رہے گا۔ لہذا ان کے لیے ملا کہ ان کا نام، اصل نام جو تھا وہ میمونہ تھا۔ یہ فضہ تو اس در پر آنے کے بعد ہوئی ہے، جو کرے ان کا نام میمونہ تھا۔ اور ان کے لیے تاریخ نے لکھا کہ یہ سیاہ فام تھی، سیاہ فام یعنی اس کا مطلب آپ سمجھے، یعنی رنگ ان کا کالا تھا۔ بلال کا بھی یہی حال تھا، بلال بھی حبش سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی کالے تھے۔ اور عرب میں کالا ہونا گویا ایک عذاب تھا، بھائی زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ ایک عذاب تھا، وہ بہت حقیر اور پست سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اگر کوئی کالا ہو تو آپ سوچئے کہ سیاہ فام ہے، لیکن اب جو دوسرا جملہ کہوں گا نا تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا کہ سیاہ فام تھی مگر روشن ضمیر خاتون تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کالا اور گورا اور اعلیٰ خاندان سے ہونے کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، بس انسان کا ضمیر روشن ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا ضمیر ہی روشن نہ ہو تو پھر اعلیٰ خاندان سے ہو کر کے بھی کوئی فائدہ اسے حاصل ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ حاصل ہونے۔ ضمیر کو روشن ہونا چاہیے، جو تمہارے اندر کی بات ہے، جو تمہاری انا ہے، تمہاری یہ جو میں ہے، یہ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ انا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری روح روشن ہونا چاہیے، تمہارا ضمیر روشن ہونا چاہیے۔ کالا، گورا، مالدار، غریب، یہ سب ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا جب انہوں نے وابستہ کیا اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے تو اس کا فائدہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کی عظیم ترین خاتون میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جو باب کی بادشاہت، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو باب کی بادشاہت نہ عطا کر سکی وہ فاطمہ کی غلامی نے عطا کر، لہذا دنیا کی عظیم ترین خاتون کہلائی ہے۔ اور انہوں نے یہ سب پیغام ہے آپ کے لیے، ساری باتیں انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے ایسا وابستہ کیا کہ جہاں فاطمہ زہرا کا نام آتا ہے
تو آپ کے اسم مبارک کے ساتھ فضہ کا نام بھی جوڑا جاتا ہے. یعنی اور واضح کہوں، جہاں فاطمہ زہرا کا ذکر ملتا ہے تو وہاں فضہ کو بھی ضرور یاد کیا جاتا ہے. ایسی وابستگی ہونا چاہیے، ایسے ہمیں جڑنا ہے اہل بیت سے. جو کریں ایسے جڑ جانا ہے کہ جہاں فاطمہ زہرا کا نام آیا وہاں فضہ کو بھی ضرور یاد کیا. ایسے ہمیں متمسک ہونا ہے اہل بیت سے، ایسے ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنا ہے. جو کر رہے ہیں آپ، جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اب جب انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تک جا رہا ہوں اور باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سنیے، جب انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو کیا ہوا؟ بس یہی بات سنیے اور اس کے بعد میں تمام. انہوں نے جوڑا تو تاریخ نے لکھا جناب فضہ درسگاہ فاطمہ کی عظیم عالمہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ. تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، چار چیزیں اہل بیت کے در پر جب آئی تو بڑی عالمہ کہلائی گئی، مفسرہ یعنی جو تفسیر قرآن میں کر سکتی، محدثہ جو حدیث بیان کر سکتی، فقیہہ جو دین کو سمجھتی ایسا ہے کہ دوسروں کو دین سمجھا سکتی، یعنی دوسروں کے دین کے مسائل کو سلجھا سکتی ہے، ایسی فقیہہ ہے. آپ کو دیکھا اہل بیت کے در پر آئیں. جناب فضہ نے جب جناب زہرا کی کنیزی میں آئی ہے تو اتنا بڑا رتبہ انہیں ملا اور ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ علوم قرآن پر ان کو بے پناہ دسترس حاصل، بے پناہ. یعنی ایک لمٹ نہیں بیان کی گئی ہے کہ علوم قرآن وہ اتنا جانتی تھی یا اتنا جانتی تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ بے پناہ ان کو مہارت حاصل تھی اس میں. اب آئیے ہم موازنہ ذرا کریں اپنے آپ کو جناب فضہ سے. وہ تو مفسرہ ہیں، وہ تو محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، علوم قرآن میں بے پناہ مہارت، اتنی مہارت کہ 20 سال تک آیات قرآنی سے جواب دیتی رہتی ہے. 20 سال تک اگر کلام کیا ہے تو قرآن کی آیتوں سے کلام کیا. اب اس سے آپ دیکھیے، آپ نے اکثر مجلسوں میں سنا ہوگا، اس سے پہلے آپ نے اور یقیناً سنا ہوگا کہ 20 سال قرآن کی آیتوں سے بات کی ہے جناب فضہ نے. یہ کہنے میں بہت آسان ہے، سننے میں بہت آسان ہے. ایک آیت آپ یاد کرنے جائیے، دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے، اور بہت یاد کرنے کے بعد آئیں گے بھی تو بھی کہیں نہ کہیں الجھ جائیں گے. لیکن آپ سوچئے کہ قرآن میں کتنی مہارت ہے کہ جو کوئی بھی سوال کر رہا ہے، کچھ بھی پوچھ رہا ہے، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دے رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انہیں قرآن میں کتنی مہارت اور علوم قرآن پر کتنی دسترس تھی ان کی، کتنی پکڑ ان کی مضبوط تھی کہ 20 سال تک کسی نے کچھ بھی پوچھا تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا. دیکھ رہے ان کی کنیزی اور ان کی غلامی میں آنے کے بعد انسان کس مقام اور کس منزل پر پہنچا ہے. لہذا اب یہ فقیہہ تھی، یہ دین کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. آج فقیہ مجتہد ہمارے درمیان ہے،
توجہ کریں ہمارے درمیان جو ہمارے دینی مسائل کو حل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جو کہہ رہے ہیں دینی مسائل حل کرتا ہے۔ ہمارے لیے اگر دین میں کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو ہم مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کا جواب آپ دیجئے، اس کا جواب وہاں سے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ فقیہ اسی لیے کہے جاتے ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کے مسائل کو۔ لہذا جناب فضہ کی بھی یہی کوالٹی تھی کہ وہ دین کے مسائل کو اتنا سمجھتی تھی کہ وہ لوگوں کو سمجھاتی تھی۔ لہذا ایک مرتبہ کیا ہوا، یہاں سے بس ایک دو بات اور بات بتاؤں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر سے کسی مسئلے میں بحث چھڑ گئی۔ کس سے؟ اور جناب فضہ سے۔ اب جب مسئلے میں بحث چھڑ گئی، آپ نے دیکھا ہے جب بحث چھڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ کتنے بھی صاحب دبنگ رہے ہوں، سن لیجیے آپ، کتنے بھی دبنگ رہے ہوں، مگر جب فضہ کا سامنا ہوا تو جناب فضہ نے انہیں شکست فاش دے دی۔ شکست فاش دے دی۔ جو بحث چھڑی اس میں جناب فضہ نے ان کو آپ کی سادہ زبان میں کو ہرا دیا، انہیں شکست دے دی۔ اور اگر میں کہتا تو آپ کہتے چونکہ آپ فضہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں اور اس لیے کہیں گے آپ، لیکن خود حضرت عمر کا جملہ یہ ہے، شکست کھانے کے بعد اقرار شکست کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آل ابو طالب کا معمولی سا بال بھی آل خطاب سے زیادہ فقیہ ہے۔ نعرہ حیدری حیدری عمر وآل محمد صلی اللہ توجہ کریے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب بیت میں آنے والوں کا یہ مقام ہے تو اہل بیت کی کیا شان ہو، اہل بیت کی کیا شان ہو۔ پہلے دنیا فضہ کا تو مقابلہ کرے، فضہ کا تو جواب لے آئے، قمبر کا تو جواب لے آئے، پہلے ان کے غلاموں کے علم تک تو پہنچے، بعد میں ان کے آقا تک پہنچنا۔ لیکن توجہ کر رہے ہیں، افسوس اسی بات کا ہے کہ جو فضہ کے در کی زہرا کے در کی کنیز فضہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اسے مسلمان خلیفہ تسلیم کر سکتا ہے، اسے مسلمان خلیفہ تسلیم کر لیتا ہے۔ جو فضہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زہرا کی کنیز کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور تو کریں اب یہ لکھا تاریخ میں کہ جب جناب فضہ جو ہے نئی جو ہے بالکل تازہ آئی ہوئی تھی جناب زہرا کے گھر، تو جب گھر میں آئی تو آنے کے بعد یہ دیکھا کہ یہاں غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے۔ اب آپ کو سوچیے، ایک بادشاہ کی بیٹی، سوچیے وہاں کیا ماحول رہا ہوگا، اور اس کے بعد جب اہل بیت کے گھر میں آئی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے؟ غربت ہے، تنگ دستی ہے، افلاس ہے۔ یہ دیکھ کر کے جناب فضہ نے اکسیر نکالا، سنتے ہیں نا کہ فضہ سونا چاندی بناتی تھی، وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن تھوڑا تفصیل سے۔ ایک اکسیر نکالا
یہ اکسیر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو کئی چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے. اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ سونا اور چاندی بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں اکسیر. تاکہ بات مکمل نہ رہ جائے، محمد نہ رہ جائے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں اور بچوں کے لیے. لہذا انہوں نے کیا کیا، اکسیر نکالا اور تانبے کا ایک ٹکڑا لیا. ٹکڑا لینے کے بعد اس اکسیر کو اس پر استعمال کیا، اس تانبے کے ٹکڑے پر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تانبے کا ٹکڑا سونے میں تبدیل ہو گیا. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کا، جس منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. اب جب سونے میں تبدیل ہو گیا تو یہ لے کر کے چلی اور مولا علی کے پاس آئی. جب مولا علی کے پاس آئی تو مولا علی نے دیکھ کر کے کہا، فضا تم نے سونا تو بہت اچھا بنایا ہے، بہت بہترین سونا بنایا ہے. اصلی مولا کا جملہ آگے، بہت بہترین سونا بنایا ہے، لیکن اگر، اب بہترین کے بعد لیکن اور اگر آ جائے، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، آپ انسان بہت اچھے ہیں مگر لیکن، ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ مگر اور لیکن جو ہے ساری اچھائی پر پانی پھیر رہا ہے. یہی ہوگا. کہا فضا تم نے سونا تو بہت اچھا بنایا، بہت بہترین سونا بنایا، لیکن اگر تم نے اس تانبے کے ٹکڑے کو پگھلانے کے بعد اگر سونا بنایا ہوتا، یعنی پہلے تانبے کو پگھلا لیتی اور اس کے بعد سونا بناتی تو یہ اور زیادہ بہتر سونا بنتا. جو کر رہا اور زیادہ بہتر سونا بنتا. تاریخ میں لکھا کہ سب تعجب ہو، نہیں آئی ہے نا، تازہ وارد ہے گھر میں. اب غصہ کو تعجب ہوا کہ مولا آپ بھی اس فن سے واقف ہیں؟ نعرہ حیدری، کہ مولا آپ بھی اس فن کو جانتے ہیں، واقف ہیں آپ بھی؟ مولا علی مسکرائے. مسکرانے کے بعد اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف. کہا فضا اس علم سے تو ہمارے گھر کا بچہ بھی واقف ہے، اس علم سے تو ہمارے گھر کا بچہ بھی واقف ہے. یہ مولا امیر المومنین نے کہا. اور اس کے بعد مولا نے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے سونا بنا دیا. اب حفظہ دیکھ رہی ہے تو مٹی کا ٹکڑا، ماں تو تانبے سے بنایا، وہ تو پھر بھی آسان ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ تو پھر بھی آسان ہے، لیکن مٹی سے سونا بنا دینا بہت مشکل کام ہے. یہ جو مشکل کام کرے وہی تو مشکل جو کوئی نہیں کر سکتا وہ مشکل گزر. ٹکڑا اٹھایا مٹی کا، اسے سونا بنا دیا. اب یہ فضا ابھی تعجب میں ہی ہے کہ علی نے مٹی کو سونا بنا دیا. اس کے بعد علی نے زمین پر مارا. جب زمین پر مارا نا تو زمین شگاف ہو گئی، زمین پھٹ گئی. زمین جب پھٹ گئی اب اس کے بعد علی نے کہا
ذرا نیچے دیکھو. کیا کہہ رہے علی؟ فضا ذرا نیچے دیکھو. اب جو فضا نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہاں سے زمین پھٹی ہے اس زمین کے نیچے سے سونے کی نہر بہ رہی ہے. وہ جو کریں ایک ٹکڑا پہلے دکھایا, اب اس کے بعد نہر دکھائی جا رہی ہے. وہ جو کریں اب جب فضا نے دیکھا تو واقعی سونے کی نہر بہ رہی ہے. اب جس جملے تک مجھے آپ کو لانا تھا وہاں تک میں آپ کو لے آیا. آگے سونے کی نہر بہ رہی ہے, یہ فضا نے دیکھ لیا. اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں فضا یہ جو تم نے سونے کا ٹکڑا لیا ہے اسے بھی اسی میں ڈال دو. مولا نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مصلحت ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے جو مولا نے کہا ہے. اور جو کہیے گا بس اسی جملے سے میں ایک میسج اور ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ وہ سونا اسی نہر میں ڈال دو. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا یہ تنہا ہے. محسوس کریے, یعنی وہ جو سونے کا ٹکڑا ہے مولا کہہ رہے ہیں یہ تنہا ہے, جب یہ اپنی جنس میں چلا جائے گا تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سونا بھی اگر اس کی جنس سے الگ کر دو تو وہ تنہا ہو جاتا ہے, ناخوش ہو جاتا ہے. تو ارے جن کو اللہ نے اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہو وہ اپنے امام کے بغیر تنہا اور اکیلے نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تنہائی, ان کی اداسی, ان کا اکیلا پن اس وقت ختم ہوگا جب ہمارا 12واں امام ظہور کرے گا اور اس دنیا میں ہمارے درمیان تشریف لائے گا. جملہ پہنچا کر اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے شیعہ کی خلقت. تو جب وہ ایک سونا ہے جو اپنی جنس سے الگ ہے تو تنہا ہے, ناخوش ہے. جو کر رہے ہیں سوچئے کہ ہم اپنے امام سے, اس امام سے جس کی بچی ہوئی مٹی سے ہم پیدا کیے ہیں, تو ہم اپنے امام کے بغیر کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہمارے امام کے بغیر ہماری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرو, تاکہ جتنی معرفت حاصل کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہارے امام سے قربت بڑھے گی. جب یہ قربت بڑھے گی نا امام سے, جب جتنا امام کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے, توجہ کر رہے ہیں, قریب ہوتے چلے جاؤ گے تو اتنا ہی تمہارا اکیلا پن دور ہوتا چلا جائے گا, دور ہوتا چلا جائے گا. اس نقطے کو آپ محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد مولا کائنات نے جناب فضا سے جملہ اور کہا. جملہ کیا کہا مولا نے؟ مولا نے کہا فضا تم نے دیکھا, جملہ مولا کو محسوس کریے. مولا کہتے ہیں فضا ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے, یعنی ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم سونا اور چاندی کو جمع کریں, ہم دنیا کو اکٹھا کریں, ہم اس لیے نہیں پیدا کیے. ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی قربت کو حاصل کریں. ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے امام کی قربت کو حاصل کریں. اور یہ قربت یہ ہمارے یہاں بہت معمولی چیز ہے, معمولی چیز ہے. وضو کیا قربتاً اللہ, نماز پڑھی قربتاً اللہ, ہر جگہ قربتاً اللہ ہے, مگر قربت کا کبھی ہم کو احساس نہیں. کیوں نہیں ہوا؟
کیونکہ یہ قربت جو چاہی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے، یہ زبانی ہے۔ جب تک دل کی گہرائیوں سے یہ قربت نہیں مانگی جائے گی تب تک انسان کو قربت ملنے والی نہیں۔ اور قربت اگر چاہتے ہو تو قربت کے لیے بہترین فارمولہ یہی ہے کہ اپنے امام کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب تم اپنے امام کو پہچاننے لگو گے تو پھر دنیا کبھی تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ پائے۔ کیا دنیا نے ابو ذر کو خریدنا نہیں چاہا؟ کیا دنیا نے ابو ذر کو خریدنا نہیں چاہا؟ جہاں نہ جانے کتنے نام تاریخ میں ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اور وہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی لوگ اپنے وقار کا سودا کر رہے ہیں چند مٹھی دولت کے لیے۔ اگر یہ سوچ لیا ہوتا کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے تو کبھی بھی انسان اس طرح کا اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ جناب ابو ذر نے یہی کیا۔ جب ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی تو جناب ابو ذر نے بھی یہی کیا کہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ لفظوں کو بدل کے کہوں جو جناب ابو ذر نے کہا ہے، یعنی اپنے علی کا سودا ابو ذر نے دنیا سے نہیں کیا۔ یہ ہے قربت کا فائدہ کہ پھر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنے بھی حالات ناسازگار ہو جائیں، کتنا بھی زمانہ ہمارے خلاف ہو جائے، ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر قربت امام کا فائدہ یہی ہے، قربت خدا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے قدم کو ڈگمگانے نہیں دے۔ آئیے کربلا میں دیکھیے، اللہ کے میدان میں جو حسین کے ساتھ تھے کیا وہ بہت آرام ہوتے؟ آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہم فوراً چلے جاتے ہیں مولا کی زری پر، مولا کے منبر پر، اور شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کربلا میں جو امام کے ساتھ تھے وہ تو آرام میں تو نہیں تھے، ان کو تو فریج کا پانی نہ ملتا، نہ اچھے اچھے کھانے کو مل رہے، کوئی آسائش، کوئی آرام، کچھ نہیں کربلا۔ کربلا کی زمین پر لیٹ رہے تھے، بہترین کوئی محل بھی نہیں تھا، خیمہ بنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہر تکلیف کا سامنا کیا، ہر اذیت کا سامنا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں۔ آپ سوچتے کیا دنیا ان کی طرف نہیں آئی؟ دنیا ان کی طرف آئی، اور دنیا کو حاصل کر لینا اس وقت ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ نہیں کہ مجبوری تھی ان کی، مجبوری نہیں تھی، دنیا کو حاصل کر لینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آخرت کو ترجیح دی۔ یہ دنیا تو چند دنوں کی، والآخرت خیر وابقیٰ، تمہارے لیے آخرت ہی بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والی۔ لہذا فنا کے لیے اپنے آپ کو فنا نہ کرو، آخرت کے لیے اپنے آپ کو فنا کرو، جو کربلا والوں نے اور کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس نے بھی جناب زہرا کو بڑی نصیحت کی۔ حسین مدینہ جب چھوڑ کر کے چلے کربلا کی طرف
تو حسین کی ماں اپنی لحد میں نہ رہ سکتی، اپنی قبر میں نہ رہ سکتی، بلکہ حسین کے ساتھ سارے چلے، ہر موڑ پر حسین کے ساتھ رہی۔ اے عزیزو، بس ایک جھلک سنیے کہ ظالموں نے زہرا کو قبر میں بھی سکون سے رکھا، زہرا کو قبر میں بھی تڑپایا ہے ظالموں نے، ایسے تڑپایا کہ زہرا کربلا تک چلی آئی۔ کیسے چلی آئی؟ اے عزیزو، بس ایک روایت سنی اور مجلس تمام ہو گئی۔ زہرا کیسے آئی؟ کربلا میں جب حسین اکیلے رہ گئے، کوئی یار و مددگار حسین کا نہ رہ گیا، اکیلے تنہا حسین خیمے میں آئے، ہر ایک بیوی سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد کہا پروردگار میرے غم میں ان بیویوں کو صبر دے دو۔ یہ کہہ کر کے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب حسین گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، مگر گھوڑا چلنے سے انکار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے میرے نانا کی سواری، دیکھ مجھے پتا ہے کہ تو بھی صبح سے بہت تھک گیا، مجھے احساس ہے تیری فکر کا، لیکن اب حسین کی یہ آخری زحمت ہے، اے میرے نانا کے گھوڑے، اب حسین اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کے مقتل میں نہ لے جانا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے، چچا عباس گئے واپس نہ آئے۔ اے عزادارو، حسین گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں، بیٹی سکینہ میں نے نانا سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے، اے بیٹی سکینہ اپنے بابا کو رخصت کرو۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، بابا میں آپ کو جانے سے روکتی نہیں ہوں، بے شک آپ جائیے، اور بابا میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ مجھے جانے سے پہلے وطن مدینہ پہنچا دیجئے، بابا میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتی کہ جانے سے پہلے میں بہت پیاسی ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلاتے جائیے۔ کہا سکینہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ سکینہ کہتی ہے، بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ جب تک آپ کی بیٹی کو آپ کا سینہ نہیں ملتا ہے، جب تک سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے، اے بابا اب جو آپ جائیں گے تو پھر آپ سے ملاقات نہ ہوگی، اے بابا جانے سے پہلے ایک بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ اے عزادارو، بس آخری جملہ ہے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ کربلا کی جلتی زمین پر حسین لیٹ گئے۔ اے عزادارو، بس جس کے لیے میں نے زحمت کی ہے نا وہ جملہ آپ تک پہنچانا ہے، آپ محسوس کریں گے تو بہت روئیں گے۔ اے عزادارو، حسین کربلا کی جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ نے اپنا سر بابا کے سینے پر رکھا، نیند آ گئی، سکینہ کچھ دیر کے لیے سو گئی، لیکن اچانک سے بیدار ہوئی اور بیدار ہو کر کے کہتی ہے، بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین نے کہا، بیٹی سکینہ ارے نیند آ گئی تھی تو تھوڑی دیر اور سو لیتی۔ سکینہ کہتی ہے، اے بابا جب میں نے آپ کے سینے پر سر رکھا مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا جو نشیب میں اپنے دامن کو پھیلائے کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، اے سکینہ
اپنے لال حسین کا انتظار کر جاؤ بابا بار الہ تجھے محمد والے محمد کا راستہ ہمارے مختصر سے عمل کو قبول ہمارے ناسموں کو ہمارے سے پروردگار کو مومین مومنات اکثر جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں تمام مومین مومنات کو وبائی امراض اور حادثات سے محفوظ کرو مومین مومنات پریشان حال پریشانیوں کو دور کرو مومین مومنات اور بچے اس وقت مریض بیمار ہمیں شفائے کاملہ بنا دینا پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ دشمنان اسلام دشمنان اہل دشمنان شیعہ کو جلد از جلد بالخصوص امریکہ اسرائیل داعش طالبان اور دنیا میں جتنی بھی باطل اور ظالم حکومتیں ہیں جلد از جلد انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ اونچ کو نابود جمع اسلام کو سربلند پروردگار دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی امام کے ضرور میں تعجیل